مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ سن رہے ہیں ادارہ لارڈز ہوم کی پیشکش۔ یہاں ہم مختلف موضوعات کا ایک گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اہم نکات اور جو انسائٹس ہیں وہ سامنے لا سکیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے کتاب یسوع میں جینا، اور خاص طور پر ہم اس کے پہلے سبق پر بات کریں گے۔ عنوان ہے خدا کا تصور۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب خدا کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ آئیے اس اہم موضوع پر بات چیت شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع دیکھیں بہت بنیادی ہے۔ مطلب خدا کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے نا، وہی ہمارے اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر بنیادی آپ کہیں کمزور ہو یا غلط فہمی پر ہو تو پھر تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ صحیح کہا۔ کتاب کی شروعات ہی ایک بڑے بنیادی سوال سے ہوتی ہے کہ زندگی کا اصل منبع، سورس کیا ہے؟ اور فوراً یہ زبور 36 آیت 9 کا حوالہ دیتی ہے، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ بالکل، اور یہاں نا کتاب ایک بہت ہی دلچسپ آپ کہیں فرق واضح کرتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ خدا زندگی دیتا ہے، بلکہ زور اس بات پر ہے کہ وہ خود ابدی زندگی ہے۔ ہی از اٹرنل لائف۔ بالکل اچھا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا جو اصل جوہر ہے، ہماری بقا، ہماری روحانی روشنی، ان سب کا سرچشمہ وہ خود ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ صرف وسیلہ نہیں بلکہ خود زندگی کا منبع ہے، یہ ہماری اپنی ذات کو اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے نا۔ بالکل۔ یہ ہمیں صرف وصول کرنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ اس چشمے سے جڑا ہوا وجود۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کتاب ایک ایسے موضوع پر آتی ہے جو مسیحی ایمان کا بالکل مرکز ہے، خدا کی محبت۔ کتاب کہتی ہے یہ صرف اس کا ایک کام نہیں، ایک عمل نہیں، بلکہ اس کی فطرت ہے، اس کی ذات ہے۔ تو کتاب اس محبت کے کون کون سے پہلوؤں پر زیادہ روشنی ڈالتی ہے؟ جی، کتاب نا خدا کی محبت کی کئی جہتیں، کئی ڈائمینشنز بیان کرتی ہیں، اور یہ سب مل کر اس کے کردار کی ایک بڑی بھرپور، دل کو چھو لینے والی تصویر بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کتاب اس کی محبت کو رحم، شفقت اور وفاداری سے جوڑتی ہے۔ حوالہ دیتی ہے خروش 34 آیت 6 کا، جہاں خدا خود کو ظاہر کرتا ہے، رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ پھر نوح کا حوالہ ہے، باب 3 آیات 22 اور 23۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے۔ جی، وہ ہر صبح تازہ ہے اور تیری وفاداری عظیم ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ہمارا وجود ہی اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کا ثبوت ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ اس کی مستقل رحمت پر منحصر ہے، یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ بالکل بالکل۔ پھر دوسرا پہلو جس پر کتاب توجہ دلاتی ہے وہ ہے اس کی محبت کا عملی اظہار، یعنی وہ مسلسل رزق دیتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے وہ ہمیشہ ہماری فکر میں رہتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جیسے زبور 145 میں لکھا ہے۔ جی، زبور 145 آیات 15-16 کہ وہ وقت پر خوراک دیتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے خدا کی تصویر ہے جو اپنی مخلوق کی صرف روحانی نہیں، جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا پہلو ہے اس کی محبت فدیہ دینے والی ہے، سہارا دینے والی ہے۔ یسایہ 63 آیت 9 کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اور زبور 145 آیت 14 بتاتی ہے کہ وہ گرتے ہوں کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ محبت صرف کوئی خیال نہیں بلکہ عملی مدد ہے، بچاؤ ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا پہلو جو شاید سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ ہے اس کی محبت کا غیر مشروط ہونا، انکنڈیشنل۔ کتاب یسوع کی زندگی سے مثالیں لیتی ہے، 5000 کو کھانا کھلانا، ہاں، زنا میں پکڑی گئی عورت کے ساتھ عزت سے پیش آنا، حتیٰ کہ صلیب پر۔ جی، حتیٰ کہ صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے معافی مانگنا۔ یہ سب اس محبت کو دکھاتا ہے جو ہماری قابلیت یا ہمارے کاموں پر منحصر نہیں کرتی۔ اور ان سب کے علاوہ کتاب ایک اور بہت ہی خاص پہلو کا ذکر کرتی ہے جو شاید عام طور پر خدا کے بارے میں سوچتے ہوئے اتنا سامنے نہیں آتا۔ جی ہاں، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ہے اس کی محبت میں خوشی، اس کی جذباتی سرمایہ کاری۔ کتاب صفنیہ 3 آیت 17 کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ ایک حیران کن تصویر ہے۔ خدا تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا،
محبت میں مسرور ہوگا، گاتے ہوئے شادمانی کرے گا۔ واہ، یہ تو اس عام تصور سے بالکل مختلف ہے نا، کہ خدا بس ایک سنجیدہ یا شاید غصے والی ہستی ہے۔ بالکل، کتاب ایک ایسے خدا کو پیش کر رہی ہے جو اپنی مخلوق، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ اچھا، تو محبت کے یہ سارے پہلو، رحم دل، وفادار، دینے والی، غیر مشروط، سہارا دینے والی اور خوشی منانے والی بھی، اگر کوئی ان سب کو واقعی سمجھ لے، دل میں اتار لے، تو یہ اس کے دیکھنے کے انداز کو یا خدا کے ساتھ تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بنیادی طور پر تبدیلی لا سکتی ہے، بالکل ٹرانسفارمیشنل ہے۔ یہ خوف کو اعتماد میں بدل سکتی ہے، گناہ کے احساس کو قبولیت میں، دوری کو قربت میں۔ جب کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اسے اتنی گہرائی سے بنا کسی شرط کے اور خوشی کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، تو یہ اسے ایک بے پناہ تحفظ کا احساس دیتا ہے، قدر کا، مقصد کا احساس دلاتا ہے۔ یہ اسے ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں، اپنی ناکامیوں کے باوجود خدا کے پاس آئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا استقبال سختی سے نہیں بلکہ رحم اور سمجھ سے ہوگا۔ تو یہ خدا کے ساتھ ایک زیادہ پر اعتماد، زیادہ قریبی تعلق کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب محبت کے اس تصور سے جڑی ہوئی ایک اور صفت جس کا کتاب ذکر کرتی ہے، خدا خالق ہے، کریٹر۔ کتاب نہمایہ 9 آیت 6 کا حوالہ دیتی ہے کہ خدا نے آسمان، زمین، سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ بنایا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ خالق ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس نے سب کچھ بنایا، بلکہ یہ اس کی حاکمیت اعلیٰ، اس کی سوورنٹی اور اس کی ملکیت کو قائم کرتا ہے۔ اونرشپ۔ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو نہیں آتی، وہ سب اس کی لامحدود حکمت، اس کے تخیل، اس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، کہ جو کچھ وہ تخلیق کرتا ہے وہ اس کی ذات کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کائنات میں اس کی جھلک ہے؟ جی بالکل، مطلب یہ کہ کائنات کا مطالعہ، فطرت کو دیکھنا، یہ ہمیں خود خالق کی عظمت، اس کے نظم و ضبط، اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اور یہ پوری کائنات اسی کی ہے، ہمارا وجود اسی کی مرضی پر منحصر ہے۔ قادر مطلق یعنی آل پاورفل اور علیم کل یعنی آل نوئنگ، یہ تو بہت بڑے تصورات ہیں۔ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، علیم کل مطلب سب کچھ جاننے والا۔ کتاب پہلا تواریخ 28 آیت 9 کا حوالہ دیتی ہے۔ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور خیالوں کی ہر صورت کو پہچانتا ہے۔ زبور 1339 ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے ہر کام کو، یہاں تک کہ ہمارے خیالات کو بھی دور سے سمجھ لیتا ہے۔ بولنے سے پہلے ہی جانتا ہے؟ جی، ہمارے بولنے سے پہلے ہمارے الفاظ کو جانتا ہے۔ اور پہلا یوحنا 3 آیت 20 میں لکھا ہے، خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، نہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپے خیالات۔ اور قادر مطلق؟ قادر مطلق یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، آل پاورفل۔ کتاب یرمیہ 32 آیت 17 کا حوالہ دیتی ہے، اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کوئی کام تیرے لیے مشکل نہیں۔ اور خب یسوع نے متی 19 آیت 26 میں کہا، آدمیوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ جاننا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یہ بے وقت تسلی بھی دے سکتا ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ڈرانے والا بھی ہو۔ کتاب بھی یہ سوال اٹھاتی ہے نا، اس کی کیا مطلب ہے، کیا امپلیکیشنز ہیں ہماری زندگیوں کے لیے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک طرف تو یہ علم کہ خدا سب جانتا ہے شاید ہمیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈرائے کہ بھئی کچھ چھپا تو ہے نہیں، لیکن دوسری طرف اس کے بہت مثبت اور گہرے مطلب بھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ ہمیں ایمانداری کی طرف لاتا ہے، چھپانے کا کیا فائدہ جب وہ سب جانتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، جیسا متی 6 آیت 8 میں ہے، ہمارا آسمانی باپ ہماری ضرورتیں مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ یہ کتنی تسلی کی بات ہے۔ بہت زیادہ۔ تیسرا، اس کی قدرت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے، ہمیں بدلنے اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی کام کرنے پر قادر ہے۔ اور چوتھا،
کتاب یہ دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے کہ چونکہ وہ ہمارے خیالات جانتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں بھی اس سے بات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور وہ سنتا ہے۔ تو مجموعی طور پر جب ان صفات کو اس کی محبت کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو یہ خوف کی بجائے گہری تسلی، اعتماد اور تحفظ کا باعث بنتی ہے۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ اچھا، اگلی صفت جس پر کتاب بات کرتی ہے وہ ہے خدا کا لامحدود ہونا یعنی انفینٹ، اور کامل ہونا یعنی پرفیکٹ۔ لامحدود مطلب وقت اور جگہ کی قید سے آزاد، اور کامل مطلب اپنی ذات میں مکمل، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کتاب اس کے لیے زبور 139 اور اعمال 17 کا حوالہ دیتی ہے۔ جی، لامحدود یعنی وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اومنی پریزنٹ۔ زبور 139 تو اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ہم اس کی روح سے بھاگ کر کہاں جائیں، نہ آسمان پر نہ پاتال میں، وہ ہر جگہ ہے۔ اور یسوع کا یوحنا 8 آیت 58 میں کہنا کہ ابراہم کے پیدا ہونے سے پیشتر میں ہوں، یہ وقت پر اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، وہ وقت سے بھی ماورا ہے۔ اور کامل ہونا؟ کامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، سیلف سفیشینٹ۔ اعمال 17 آیت 25 کہتی ہے کہ اسے انسانوں کی خدمت کی ضرورت نہیں، گویا وہ کسی چیز کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تو خود ہی سب کو زندگی، سانس، سب کچھ دیتا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر اچھی چیز کا سرچشمہ ہے۔ تو ان صفات لامحدود اور کامل کے عملی معنی کیا ہوئے ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں؟ لامحدود ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تسلی بخش مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہر لمحہ۔ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ متی 28 آیت 20 میں یسوع کا وعدہ یاد ہے؟ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جی ہاں۔ اور عبرانیوں 13 آیت 5 ہمیں یقین دلاتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی ترک کروں گا۔ مشکل وقت میں، تنہائی میں، یہ جاننا کہ وہ موجود ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بالکل۔ اور اس کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے اس کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، ہمیں ایمان کے ساتھ اس کے پاس آنا ہے۔ جیسا عبرانیوں 11 آیت 6 کہتی ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہمیں پوری طرح اس کے فضل پر، اس کی گریس پر انحصار کرنا ہے، جو ہمیں یوحنا 1 آیت 16 کے مطابق فضل پر فضل ملتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیکی پر بھروسہ کرنے سے ہٹا کر اس کی بخشش اور مہربانی پر انحصار کرنا سکھاتا ہے۔ اور آخر میں کتاب ایک ایسی صفت پر زور دیتی ہے جو ان تمام عظیم صفات کو ہمارے لیے ذاتی اور قابل رسائی بناتی ہے۔ وہ ہے خدا تعلق قائم کرنے والا ہے، a relational God۔ کتاب کہتی ہے خدا دور نہیں بیٹھا، لا تعلق نہیں، بے حس نہیں، بلکہ وہ قربت چاہتا ہے۔ اور انسان کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا، کتاب کے مطابق، تاکہ وہ خدا کو جانے اور اس کے ساتھ گہری رفاقت رکھ سکے۔ بالکل، یہ بہت بہت اہم ہے۔ کتاب خدا کو صرف تعلق کا خواہش مند نہیں کہتی، بلکہ تعلق قائم کرنے والا کہتی ہے، انیشیٹر۔ وہ پہل کرتا ہے، وہ لا تعلق تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ شامل ہوتا ہے، انوالوڈ ہے۔ یہ اس تصور کے بالکل خلاف ہے جو کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ خدا بہت دور ہے یا اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ کتاب ہمیں پولس رسول کی طرح یہ سمجھنے کی دعوت دیتی ہے کہ خدا کو جاننا، اس کے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا، یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جیسا پولس نے فلیپیوں 3 آیت 8 میں کہا کہ وہ مسیح یسوع کی پہچان کے سامنے باقی سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہے۔ خدا کو ایک تعلق قائم کرنے والے کے طور پر دیکھنا، یہ ہماری اپنی زندگی پر اور شاید دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ یہ نقطہ نظر تو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ اگر کائنات کا خالق، قادر مطلق، کامل خدا خود تعلقات کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ انہیں قائم کرتا ہے، نبھاتا ہے، تو یہ انسانی تعلقات کی قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے نا؟ بالکل۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ بامانی، گہرے، محبت بھرے رشتے بنائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف کچھ قوانین اور ضوابط کا سیٹ نہیں ہے۔
بلکہ یہ ایک زندہ متحرک دو طرفہ رفاقت ہے جس میں وہ خود دلچسپی لیتا ہے۔ یہ ہمیں دعا، کلام پڑھنے، عبادت کے ذریعے اس کے قریب آنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ کتاب یسوع میں جینا خدا کی ایک بہت ہی جامع، کثیر جہتی تصویر پیش کر رہی ہے۔ وہ زندگی اور روشنی کا ابدی سرچشمہ ہے۔ اس کی بنیادی فطرت ہی محبت ہے، اور کیسی محبت؟ رحم دل، وفادار، دینے والی، غیر مشروط، سہارا دینے والی، اور یہاں تک کہ اپنے لوگوں میں خوشی منانے والی۔ جی، وہ خالق ہے، ہر چیز کا مالک اور حاکم۔ وہ قادر مطلق ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ علیم کل ہے، جو ہماری ہر سوچ، ہر ضرورت کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ لامحدود ہے، وقت اور جگہ سے آگے، مگر ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود۔ وہ کامل ہے، اپنی ذات میں مکمل، اور ہر اچھی نعمت کا دینے والا۔ اور ان سب ناقابل تصور حد تک عظیم صفات کے باوجود وہ ایک ذاتی خدا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ گہرا، قریبی، فعال تعلق چاہتا بھی ہے اور قائم بھی کرتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے اہم ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ساری صفات الگ الگ خانوں میں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اس کی قدرت اس کی محبت کو ممکن بناتی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا علم اس کی شفقت اور رہنمائی کی بنیاد بنتا ہے۔ اس کی لامحدود موجودگی، اس کی اومنی پریزنس، ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ تعلق کو ممکن بناتی ہے۔ صحیح۔ تو کتاب کا اصل مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم خدا کے بارے میں کچھ معلومات جمع کر لیں، جی انٹلیکچول نالج، جی بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس خدا کو ذاتی طور پر جانیں، اس کے ساتھ ایک زندہ حقیقی تعلق کا تجربہ کریں، ایکسپیرینشل نالج۔ جی کتاب ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے یا سنے سنائے غلط تصورات کو چھوڑ دیں، مثلا یہ کہ وہ بہت دور ہے یا صرف سزا دینے والا سخت گیر حاکم ہے، اور اس سچائی کو قبول کریں جو کلام پیش کرتا ہے، کہ وہ قریب ہے، محبت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، تعلق قائم کرنے والا آسمانی باپ ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر کتاب سے ایک سوچ جو ہم سب کے غور و فکر کے لیے ہے: خدا کے حقیقی کردار اور فطرت کو جاننا، جیسا کہ کتاب یسوع میں جینا پیش کرتی ہے، اس کے ساتھ گہرے ذاتی تعلق کا تجربہ کرنے کے لیے ناگزیر ہے، لازمی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس ہفتے ہم ان میں سے کسی ایک پہلو پر خاص طور پر دھیان دیں، مثلاً اس کی وہ محبت جو ہمارے سبب سے خوشی مناتی ہے، یا اس کی وہ مستقل موجودگی جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، یا اس کی وہ لازوال رحمت اور وفاداری جو ہر صبح نئی ہوتی ہے، تو یہ غور و فکر، یہ دھیان خدا کے ساتھ ہمارے روزمرہ کے تعلق کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک قابل غور نکتہ ہے، بہت عملی سوال ہے۔ خدا کی کسی ایک صفت پر، جیسا آپ نے کہا، اس کی مسلسل کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت پر، یا اس کے تعلق قائم کرنے کی شدید خواہش پر، اگر ہم واقعی توجہ مرکوز کریں نا، تو یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کو، ہماری سوچ کو، ہماری رد عمل کو بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں زیادہ شکر گزار بنا سکتا ہے، زیادہ پر امید، اور اس کے قریب آنے کے لیے زیادہ پرجوش۔ یقیناً یہ گہری گفتگو ایگارا لارڈز ہوم کی طرف سے پیش کی گئی۔ کتاب یسوع میں جینا سے مزید سیکھنے اور ایسی مزید گفتگو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔